In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Sultan English Studio. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. تو dear viewers, آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ ہے جوزف اینڈریو بائی ہینری فیلڈنگ کی شارٹ اردو اینڈ انگلش سمری. ریویوز اس سے پہلے میں جتنے بھی ناول کے بارے میں لیکچر دیے ہیں وہ ناول ہسٹری کے بارے میں تھے. تو آج ہم ناول سیریز کے اندر مختلف ناولسٹ کے امپورٹنٹ کویسچنز، ان کی شارٹ سمریز وغیرہ ڈسکس کروں گا. تو آج ہم جو ہے جوزف اینڈریو بائی ہینری فیلڈنگ کی شارٹ سمری ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اینڈ پریس دا بیل آئیکن آلسو، تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں. تو ریویوز چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. شارٹ سمری آف جوزف اینڈریو. یہ فیلڈنگ کا ایک انتہائی دلچسپ اور مزاحیہ ناول ہے. یہ دیہات کے سرسبز مناظر سے لندن کے شہر کی جانب مہم کی آبیتی ہے. مسافر جوزف سفر سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ہینری فیلڈنگ ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ بیان کنندہ ہے. جوزف اینڈریو. جوزف ایک ملازم تھا جو 11 سال سے تھامس بوبی کے ہاں کام کر رہا تھا، جو کہ چچا تھا سکوائر بونی کا، جس سے جوزف کی پاک باز بہن پامیلا کی شادی ہوئی تھی. سر تھامس بوبی کی موت کے بعد جوزف کو لیڈی بوبی نے جنسی طور پر مائل کیا. جوزف کے انکار پر اس نے جوزف کو ملازمت سے معطل کر دیا. اس پر جوزف نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن اپنی بہن کے پاس چلا جائے. راستے کے اندر اس کی ملاقات ڈاکوؤں سے ہوتی ہے جو اس کے کپڑے اتار لیتے ہیں اور اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. ایک بگی اس کے رہائی کے لیے وہاں پہنچتی ہے، لیکن مسافر اس وجہ سے متذبذب تھے کہ کہیں ان کو لوٹ نہ لی جائے. پس اس موقع پر غریب گھوڑا بان نے اپنا کوٹ اسے دیا اور اسے ایک سرائے میں لے آیا. جوزف موت کے قریب تھا. ایک ماہر جراح نے اس بنیاد پر معذرت کی کہ وہ اس کی فیس ادا نہیں کر سکتا. پادری اس کی روح کی تشفی کے لیے، سکون کے لیے اندر داخل ہوتا ہے. وہ بجائے جوزف کو دیکھنے کے شراب پینا شروع کر دیتا ہے. ایک خادمہ جوزف کی تیمارداری کرتی ہے اور اچھا سلوک کرتی ہے. جوزف بیٹی کی بہتر دیکھ بھال کی وجہ سے بہتر ہوا. پارسن ایڈمز کو متعارف کروایا جاتا ہے جو کہ انتہائی مزاحیہ تصویر تھی. وہ جوزف کا دوست تھا اور وہ جوزف کا بل ادا کرتا تھا اور دونوں آگے کی جانب سفر پر روانہ ہوتے ہیں. راستے کے اندر انہیں مسز سلپ سلاپ مل گئیں جو کہ لیڈی بوبی کی خادمہ تھیں. وہ بھی جوزف کے حسن کی مداح تھیں. پادری کو کوچ میں جگہ دے دی گئی اور جوزف گھوڑے پر سواری کرنے لگا. راستے میں ایڈمز سرائے کے مالک سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے. سفر جاری رہتا ہے. پارسن کی غائب دماغی غلطی کی وجہ سے پارسن غلط سمت لے لیتا ہے اور جنگل جا پہنچتا ہے، جہاں وہ چیخوں کی آواز سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فینی مصیبت میں مبتلا ہے. وہ جوزف کی منگیتر کو پہچان لیتا ہے اور اسے ہوس کار کے ہاتھوں سے بچا لیتا ہے. جلد ہی پھر وہ دوبارہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حملہ کار ایڈم اور فینی پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی ہے. انہیں قیدی بنا لیا جاتا ہے اور جج کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. تبھی کوئی شخص جو ہے پارسن ایڈمز کو پہچان لیتا ہے اور پس اس طرح وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں اور جلد ہی جوزف اور مسز سلپ سلاپ سے جا ملتے ہیں.
فینی کا ملاب جوزف کے ساتھ لیڈی سلپ سلاپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور وہ انہیں مفلس اور تنہا چھوڑ کر سرائے میں چلی جاتی ہے۔ پارسن ایڈم ایک دوسرے پارسن ٹرولبر کے پاس جاتا ہے تاکہ کچھ خیرات مانگ سکے۔ ٹرولبر اسے سوراؤں کا ویپاری سمجھ بیٹھتا ہے اور اسے سوروں کے قید خانہ میں دھکیل دیتا ہے۔ ٹرولبر سے خود کو متعارف کرانے کے بعد پارسن ایڈم کا مذاق ٹرولبر اڑاتا ہے۔ ان حادثات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح اس زمانے کے لوگ اخلاقی و سماجی پستی کا شکار تھے۔ اپنے سفر پر وہ مسٹر ولسن سے ملے جنہوں نے اپنی پیشمانی سے بھرپور کہانی مسافروں کو سنائی۔ اس نے اپنا وقت پیشہ دونوں ہی قمار بازی و عیش و عشرت بازی میں ضائع کر دیے۔ وہ یہ سب احمقانہ سرگرمیاں چھوڑ چکا ہے اور اب وہ ایک عمدہ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا کسی نے چرا لیا ہے جس کی چھاتی پر ایک اسٹرابری کا داغ ہے۔ اس کہانی کو سننے کے بعد وہ آگے بڑھے اپنے سفر کی جانب اور راہ میں ان کی ملاقات اسکوائر آف فول سے ہو گئی جس نے ان سب کا مذاق اڑایا، خاص طور پر پارسن ایڈم اور فینی کا۔ اس کے بعد وہ اپنی منزل پر آن پہنچے اور پیمیلا نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پیمیلا نے جوزف کو نصیحت کی کہ وہ فینی کو چھوڑ دے کیونکہ وہ غریب تھی، لیکن جوزف نے فینی کو نہ چھوڑا۔ لیڈی بوبی نے بھی بھرپور کوشش کی کہ وہ دونوں معشوقوں کے اس جوڑ کو توڑ دے۔ اس کے لیے اس نے جوزف کو اپنی طرف اکسایا، حتیٰ کہ اس کوشش کہ وہ فینی کو بے آبرو کر دے بیو ڈیڈیپر کے ذریعہ سے، لیکن وہ ناکام رہی۔ جیسا کہ بیو غلط موڑ لے کر مسز سلپ سلوپ کے کمرے میں جا نکلا۔ یہاں فیلڈنگ ڈرامائی آلات استعمال کرتا ہے اور چند لمحوں کے لیے ہم سب حیران رہ جاتے ہیں کہ جوزف فینی کا بھائی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی یہ پہیلی حل ہو جاتی ہے اور جوزف مسٹر ولسن کا بیٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ پس شادی کی تقریب کا اختتام کیا جاتا ہے اور یوں سارے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ڈیئر ویوز، یہ تھی ویری شارٹ سمری آف جوزف اینڈریو بائی ہنری فیلڈنگ۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ۔